السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں آن ڈسٹرائنگ بکس جو لیسن ہے جے سی اسکوائر نے جو لکھا ہے سیکنڈ ایئر کا، اس کا مین آئیڈیا سمری کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو اس لیسن کی پہلی لائنوں میں ہی رائٹر کہتے ہیں 20 لاکھ کے قریب جو کتابیں تھیں تحفے کے طور پر سپاہیوں کی طرف بھیجی پبلک نے۔ بڑا ہی دلچسپ ہوگا ان کتابوں کو معائنہ کرنا۔ کچھ کتابیں ہم کہہ سکتے تھے کہ عام سی تھیں، مناسب تھیں، لیکن یہ آفیشلی طور پہ کہا گیا ہے کہ میگزین اور 20 سال پرانی گائیڈ ٹو لیک ڈسٹرکٹ، یعنی بالکل بیکار قسم کی کتابیں جو تھیں وہ بھی سپاہیوں کی طرف بھیجی گئی ہیں۔ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی کتابیں شاید پارسل میں حساساً طور پہ بھی آ گئی ہوں، لیکن بہت سارے لوگ یہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان ساری کتابوں سے بھی جان چھڑانے کے بارے میں سوچا ہوگا جو کب سے ان کے پاس پڑی تھیں۔ آخر کیوں رکھی ہوئی تھیں ایسی کتابیں جب ان کو ضرورت ہی نہیں تھی؟ بہت سارے لوگ خاص طور پہ کتابوں کے جو کتابیں بالکل بھی نہیں پڑھتے، وہ بہت ہی ہچکچاتے ہیں کتابوں کو پھینکنے پر۔ بہت سی ان پڑھ گھروں میں جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بغیر ایک یوز لیس جو کتاب ہے وہ پڑی ہوگی شیلف پر اور وہیں رہے گی۔ حقیقت میں بڑا یہ امکانہ ہے اس طرح کی کتابوں کو اپنے پاس رکھنا، کیونکہ وہ شائع شدہ ہیں۔ یہ ایک پبلک ڈیوٹی بھی ہے کہ آپ ان کو ڈسٹرائے کر دیں۔ جو ڈسٹرکشن سے آپ کے لیے نئی جگہ بھی بنے گی کتابوں کے لیے، اور جو آپ کے جو سکسیسر ہوں گے، جو آپ کے بعد آپ کے بچے ہوں گے، ان کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگی ان کتابوں کو آپ یہ چھانٹنے میں اور ان کو ذخیرہ کرنے میں۔ لیکن بہت ہی آسان نہیں ہے کتابوں کو تلف کرنا۔ ان کی اتنی زندگیاں نہیں ہوتی جتنی کہ بلی کی ہوتی ہیں، لیکن بڑی مشکل سے یہ مرتی ہیں، اور کبھی کبھار ان کے لیے تختہ دار بھی، پھانسی گھاٹ بھی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی مشکل رائٹر کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک دفعہ پھانسی کے پھندے کے تقریباً قریب لے آیا۔ میں ایک چھوٹے سے، اور شیکسپیئر جسے کہتا ہے، ایک بہت ہی اونچے سے فلیٹ میں رہا کرتا تھا چیلسی میں، اور گھٹیا قسم کی ایک معمولی شاعری کی کتابیں اتنی زیادہ میرے پاس اکٹھی ہو گئیں کہ میرے پاس آخر کار دو الٹرنیٹیوز بچے۔ یا تو میں ان کتابوں کو اسی کمرے میں رکھ دوں اور کہیں اور جا کے اپنے کمرے لے لوں، یا ان کتابوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ لیکن اب کوئی ان کتابوں کو خریدتا ہی نہیں، تو میں نے کیا سوچا کہ میں ان کو بالکل ہی تباہ کر دوں گا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ لیکن وہ بیسیوں کی تعداد میں تھی، میرے پاس کوئی چولہا بھی نہیں تھا، نہ ہی میں ان کو گیس چولہے کے اوپر جلا سکتا تھا، نہ ہی میں ان کا ایک ایک پیج پھاڑ کے ان کو جلا سکتا تھا، کیونکہ ایک کتاب کو پھاڑنا بغیر کھولے ہوئے یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ گرینائٹ پتھر کو جلاتے ہیں۔ تو میں نے اینڈ میں یہی سوچا کہ میں اب ان کتابوں کے ساتھ وہی کروں گا جو کہ لوگ بلیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں ان کو بوری میں ڈالوں گا اور میں جا کے ان کو پھینک آؤں گا۔ تو میں نے ایک بوری تیار کی، اندر کتابوں کو ڈالا، اپنے کندھے کے اوپر رکھا اور سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اندھیرے میں چلا گیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب میں گلی میں نے پیر رکھے۔ اس ٹائم ٹھنڈ تھی ہوا کے اندر، اور آسمان بھرا ہوا تھا ستاروں سے، اور گرین کلر جو لیمپ تھی نا روشنی، وہ فٹ پاتھ کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ جو تھے وہ ادھر ادھر چل رہے تھے، اور ان کی جو اکیلے چلنے والوں کی جو قدموں کی آواز تھی وہ میں سن سکتا تھا، اور لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے پول پار کر کے بیٹر سی کی طرح۔ میں نے اپنے اوور کوٹ کا کالر اوپر کیا، بوری کو اپنے کندھے پہ رکھا، اور آہستہ آہستہ نیچے چلنا میں نے شروع کیا۔ اور میں اینڈ میں دیکھ سکتا تھا کہ کافی سٹال ہے جو کہ بالکل برج کے بالکل ہی قریب موجود ہے، اور میں آئرن گرڈرز بیمز کو بھی دیکھ سکتا تھا جو کہ سیاہ آسمان کے مخالف نظر آ رہے تھے۔ کچھ دروازوں کے بعد میں جب چلا تو میں نے ایک پولیس مین کو دیکھا جو کہ گودام کی کنڈیوں کے اوپر روشنی ڈال رہا تھا۔ اچھا، رائٹر کہتا ہے کہ میں مڑا اور مجھے ایسا لگا جیسے اس نے مجھے دیکھ لیا ہو۔ میں تھوڑی سی دیر کے لیے کانپا بھی، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سوچے گا کہ میں نے چرایا ہوا مال اٹھایا ہوا ہے اس بوری کے اندر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں زیادہ پریشان نہیں ہوا کیونکہ میں انویسٹیگیشن کو برداشت کر سکتا تھا، لیکن اگر کوئی بھی اس طرح کی، میں نے تو کتابیں اٹھائی ہوئی تھی، کوئی بھی مجھ پہ شک نہیں کرے گا، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچا نہیں سکا وہ پریشانی جب پولیس والے آپ پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو
اس پولیس والے نے مجھے چھوڑ دیا اور میں ایسا سے وہاں سے نکل پڑا، لیکن اس پولیس والے نے نا رائٹر کو نہیں دیکھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو زیادہ تیز چلنے سے بھی روکا کہ کہیں اس کو مجھ پہ شک نہ ہو جائے۔ پھر میں پہنچ گیا پل کے قریب، میں نیچے جھکا منڈیر کے، میں نے پانی کے بھنور کو دیکھا، اور پھر میرے ذہن میں ایک اچانک سے خیال آیا کہ میں نے دوبارہ سے قدموں کی آواز سنی۔ اصل میں وہ ایک آوارہ گھومنے والا آدمی تھا جو کہ بغیر ہی اپنی سوچ میں جا رہا تھا، اور اس نے رائٹر کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ پھر میں نے ایک اور دو قدم سنے، پھر ایک اچانک سے سوچ میرے ذہن میں آئی کہ جب میں کتابوں کو پھینکوں گا، جب یہ پانی کے ساتھ ٹکرائیں گی تو ایک زور کی چھپک کی آواز آئے گی، تو ظاہر ہے جو کوئی بھی آس پاس ہوگا وہ تو مجھے آ کے پکڑ لے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ رات کے اس ٹائم میں نے آخر کیا پھینکا ہے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں گا کہ میں نے کتابوں کو پھینکا ہے۔ وہ جو بندہ مجھے پکڑے گا وہ ظاہر ہے وہ یہی سوچے گا کہ میں نے کسی بچے کی لاش کو اندر پھینکا ہے۔ اور میں اپنے ذہن میں بھی سوچ سکتا ہوں کہ لنڈن کا کانسٹیبل اپنے تلخ رویے میں مجھ سے کہہ رہا ہوگا کہ تم بچوں یہ قصہ کسی اور کو سنانا، یعنی کوئی بھی مجھ پہ یقین ہی نہیں کرے گا کہ میں اتنی رات کو یہاں پر کتابیں پھینکنے کے لیے آیا ہوں۔ تو رائٹر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ میں کتنی دیر کے لیے کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، اپنی جرأت کو اکٹھا کرتا، پھر جب کتابیں پھینکنے کی باری آتی میں پھر ہمت ہار جاتا۔ آخر کار میں نے کر دیا۔ میں وہاں پر چیلسی برج کے اوپر کچھ سیٹیں بنی ہوئی تھیں، میں نے کنارے کو چھوڑا اور وہاں پر جا کے بیٹھ گیا۔ جب میں نیچے جھکا تو میں پھر سے ہچکچایا، لیکن اب میں فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ دوستوں کے سامنے تو تم بہت بڑے بنتے ہو، کیا تمہارے اندر واقعی میں ایک بزدل انسان چھپا ہوا ہے؟ کیا ہوا اگر تم پکڑے گئے اور پھانسی پہ چڑھا دیے گئے؟ تم تو ایک کیڑے ہو، حقیر آدمی ہو، کتنے عظیم لوگ پھانسی پہ چڑھ گئے ہیں۔ پھر نا امیدی سے ہمت پکڑتے ہوئے میں نے بوری کو اٹھایا اور اس کو آخر کار پھینک ہی دیا۔ ایک بہت ہی زور کی آواز آئی جب کتابیں پانی کے ساتھ ٹکرائیں، اور پھر خاموشی چھا گئی، کوئی بھی نہیں آیا۔ میں گھر کی طرف مڑا، اور جب میں جا رہا تھا تو میں نے کتابوں کے بارے میں بہت ہی افسردگی کے ساتھ سوچا کہ بیچاری کتابیں اب پانی کے نیچے جا رہی ہوں گی، اور اب تک وہ بالکل کنارے کے ساتھ ٹکرا چکی ہوں گی، اور وہاں پر وہ پڑی رہیں گی ہمیشہ کے لیے اس اندھیری دنیا میں۔ اچھا، اینڈ میں وہ کہتا ہے بری خوفناک کتابیں، معصوم کتابیں، تم وہاں پر پڑی ہو، ابھی تک تم پر کیچڑ چڑھ چکا ہوگا، اور بوری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹ چکا ہوگا، اور وہ پانی کے اندر ایسے تیر رہا ہوگا۔ اینڈ میں وہ کتابوں کے نام بتاتا ہے کہ میں نے کون سی کتابوں کو پھینکا ہے: اوز ٹو ڈیانا، سانگس ٹو ایتھل، ڈراما آن دا لو آف لینسلاٹ، اسٹینزا آن دا فرسٹ گلمپس آف وینس۔ تم وہیں پر پڑی ہوئی ہو، اور تمہاری قسمت اس سے زیادہ بری تھی جس کی تم حقدار ہوئی ہو۔ جو اینڈ میں وہ کافی افسردہ محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری قسمت شاید اس سے بھی بری تھی جس کی تم حقدار ہو۔ تو اینڈ میں نا وہ بہت ہی مایوس ہوتا ہے، اور اینڈ میں کہتا ہے کہ شاید مجھے کتابوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ مجھے کتابوں کو اس طرح سے پانی کے اندر نہیں پھینکنا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو اس نے کتابوں کو پھینک ہی دیا تھا۔